السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک شریف گھرانے کی بیٹی تھی، مگر حالات نے مجھے طوائف بنا دیا۔ ایک رات میں کوٹھے سے بھاگ نکلی اور ایک چھوٹے سے گاؤں میں ٹیچر بن گئی۔ میں خوش تھی کہ چلو میرا ماضی دفن ہو گیا۔ کل میرے نام ایک خط آیا۔ یہ خط کوٹھے کی مالکن کا تھا۔ کوٹھے کی مالکن نے اس خط میں لکھا تھا، تم بھاگ تو گئیں مگر تمہاری قیمت ابھی باقی ہے۔ میں جیسے ہی گھر واپس آئی، رونگٹے میرے کھڑے ہو گئے، کیونکہ میرے سامنے 5 مرد چھوڑ دو مجھے پکڑ کر کیوں لے کر جا رہے ہو؟ میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے لرز کر ان ڈاکوؤں سے کہا تھا جو لوگ مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے۔ ان لوگوں کے چہرے چھپے ہوئے تھے، نقاب سے ان لوگوں نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا۔ میں بے قصور ہوں، میرا کوئی قصور نہیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے، لیکن ان لوگوں نے میری کسی بھی بات پر توجہ نہ دی۔ وہ لوگ زبردستی مجھے اپنے پاس لے گئے۔ ہمارے گاؤں کے آخر پر ایک مکان تھا۔ یہ جگہ سنسان تھی، یہاں پر کوئی بھی نہ رہتا تھا۔ یہ لوگ مجھے یہاں پر لے آئے اور ایک کمرے میں بند کر دیا۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی، مدد کے لیے بلاتی رہی، لیکن کوئی بھی میری چیخو پکار کو سن کر میری مدد کو نہ آیا۔ کالج سے واپسی پر ان لوگوں نے میرے ساتھ یہ حشر کیا تھا۔ ابھی میں روئی رہی تھی کہ ایک شخص جس نے مجھے اغوا کیا تھا وہ میرے سامنے آیا۔ یہ شخص اور کوئی نہیں بلکہ ہمارے محلے کا وہ آوارہ بدمعاش لڑکا تھا جس کی صحبت اچھی نہیں تھی۔ اب تو ہر جگہ مشہور ہو گیا تھا کہ وہ ڈاکو بھی بن گیا تھا، جو میرے گھر والوں سے بدلہ لینے کے لیے مجھے پکڑ کر لے آیا تھا۔ میرا کوئی قصور نہ تھا، کوئی جرم نہ تھا۔ میں نے اس شخص سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ مجھے کیوں یہاں پر لے کر آئے ہو؟ تب اس ڈاکو نے مجھے ایسی حقیقت بتائی جس کو سن کر میں حیران رہ گئی۔ اس نے میری پوری زندگی برباد کر دی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ مجھے ایسے دھوکے میں بیچ ڈالے گا کہ جس دلدل میں اگر ایک بار کوئی چلا جائے تو اس کا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ شخص تھا جس کو کئی عرصہ پہلے پولیس نے پکڑا ہوا تھا اور اس کو 3 سالوں کی قید ہوئی تھی۔ جیسے یہ آزاد ہوا تو اس نے فوراً میری زندگی کو عذاب میں ڈال دیا، کیونکہ میرے باپ نے اس کے خلاف گواہی دی تھی۔ گاؤں میں معزز ترین لوگوں میں میرے باپ کا ذکر ہوتا تھا۔ میرے باپ بہت شریف تھے اور نیک انسان تھے۔ ہمارا گھرانہ بہت زیادہ مشہور تھا۔ شرافت اور نیک نامی کی وجہ سے لوگ ہماری بہت زیادہ عزت کرتے تھے، اور یہ ڈاکو بہت برے کام کرتا تھا۔ جب اس کے خلاف ایک عورت نے درخواست درج کی کہ اس شخص نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے اور اس کو اغوا کرنے کی کوشش کی ہے، تو پولیس نے اس شخص کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنا شروع کر دیے۔ اس دن جب یہ عورت کو زبردستی اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا تو میرے والد
مسجد سے نماز پڑھ کے واپس آ رہے تھے۔ ابا جان نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ چشمدید گواہ تھے، لیکن اس وقت اس غلیظ انسان کو روک نہ پائے تھے۔ روکنے کی کوشش کرتے بھی تو وہ ابا جان کی بات کب ماننے والا تھا۔ ابا جان اس وقت نہتے تھے، جبکہ اس شخص کے ساتھ اس جیسے اور بھی خبیث لڑکے تھے جو لڑکی کو گھسیٹ کر لے جا رہے تھے۔ اس لیے خاموش ہو کر ابا جان گھر واپس آ گئے۔ کچھ عرصے بعد جب تحقیقات شروع کی گئیں اور اس ڈاکو کے خلاف رپورٹ درج کی گئی تو 2 گواہیاں مل چکی تھیں۔ صرف ایک معزز انسان کی گواہی رہتی تھی۔ اگر وہ گواہی مل جاتی تو اس شخص کو کئی عرصے کے لیے قید ہو جاتی اور کئی لوگوں کے گھر سکون میں آ جاتے، کیونکہ اس شخص کی حرکتوں سے سب لوگ بیدار تھے۔ اور اب تو اس کی جرت اتنی بڑھ گئی تھی کہ بہو بیٹیوں کی عزت پر بھی ہاتھ ڈالنے لگا تھا۔ جب ابا جان کے پاس پولیس آفیسر بیان لینے کے لیے آئے تو ابا نے بھی جو کچھ دیکھا تھا وہ سب کے سامنے بتا دیا۔ ابا نے اس کے خلاف بیان دے دیا۔ جیسے اس کو پتہ چلا کہ میرے والد نے اس کے خلاف یہ بیان دیا ہے تو فوراً اس شخص نے اپنے سینے میں نفرت کی آگ جلانا شروع کر دی۔ ابا کے بیان کی وجہ سے، شہادت کی وجہ سے اس کو 3-4 سالوں کی قید ہو گئی تھی، اور اس قید میں ہر دن اس نے ابا جان کی زندگی کو برباد کرنے کے بارے میں ٹھان لیا تھا۔ یہ ڈاکو میرے باپ کی شہادت کا بدلہ، میرے باپ کی گواہی کا بدلہ، بیان کا بدلہ مجھ سے لینا چاہتا تھا، اور اس نے میرے گھر، میری زندگی کو برباد کر دیا۔ نہ جانے میرے والدین پر کیا گزر رہی ہوگی۔ اس نے مجھے قید کر لیا اور مجھے لاہور کے ایک امیر شخص کے ہاتھوں بیچنے والا تھا۔ یہ امیر شخص میر سلطان تھا جو بہت معزز تھا۔ اس کی شکل سے یوں لگتا تھا کہ جیسے یہ شریف خاندان کا ہو، لیکن اس کی حرکتیں اور اس کے کام بہت غلط تھے۔ غیر مناسب کاموں میں یہ پایا جاتا تھا، اور میری بھی قیمت اسی شخص نے لگائی۔ میں نے ڈاکو فرحان کو روتے ہوئے کہا کہ مجھے معاف کر دو۔ میرے باپ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ اس نے تمہارے خلاف بیان دے دیا تھا، لیکن مجھے اس کی اتنی بڑی سزا نہ دو۔ میرے والدین ٹوٹ کر بکھر جائیں گے۔ ان کی اس معاشرے میں بہت زیادہ عزت ہے، لوگ ان پر کئی باتیں کریں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے والدین میری وجہ سے شرمندگی کا سامنا کریں، اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ مجھ پر رحم کریں۔ خدا را مجھے چھوڑ دیں، آپ جو چاہیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے والد محترم آپ سے معافی مانگیں گے، اپنے بیان کو تبدیل کریں گے، لیکن خدا را مجھ پر یہ ظلم مت کریں۔ لیکن اس فرحان ڈاکو نے میری ایک بات نہ سنی۔ اس میں نفرت کی آگ اس قدر بھڑک رہی تھی کہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ نفرت میں ایک اور بڑا گناہ کرنے والا تھا، اور وہ گناہ اس نے کر دیا تھا۔ میرے سامنے اس نے میر سلطان کو کال کی۔ چند پیسوں کی خاطر اس نے مجھے بیچ ڈالا۔ ڈاکو کے ساتھ یہ نشہ بھی کرتا تھا،
اور نشے کی حالت میں اس کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ میری معصومیت پر اس نے رحم نہ کیا اور مجھے لاہور کے بہت امیر کبیر شخص کے ہاتھوں میں بیچ دیا۔ یہاں سے اس نے اپنی ایک آدمی کے ساتھ مجھے ریل گاڑی پر چڑھا دیا۔ پوری رات میں نے سفر کیا، کئی بار وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن فرحان کا آدمی بہت سخت تھا۔ اس نے مجھے ہلنے تک نہ دیا، سائے کی طرح میرے ساتھ رہا۔ صبح سویرے ہم لاہور کے شہر میں اتر گئے۔ یہاں کی رنگ اور رونق کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اتنا جدید ترین شہر تھا کہ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے یہاں پر دنیا ہی ختم ہو جائے گی۔ میں نے یہاں سے بھی بھاگنے کی کوشش کی، سوچا کہ میں بھاگ جاؤں، یہاں سے چلی جاؤں تو میری زندگی سہل ہو جائے گی، آسان ہو جائے گی۔ مجھے سب سے زیادہ فکر تھی تو اپنے والدین کی عزت کی تھی، آبرو کی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں پر میرے والدین کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لوگ کہیں گے بھاگ گئی ہے، یا پھر اس طرح کی کئی اور باتیں کریں گے۔ میرے والدین یہ سب کچھ برداشت نہ کر پائیں گے، لیکن اب میں کیا ہی کر سکتی تھی۔ خیر وہ شخص مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے گیا۔ تھوڑی دیر بعد میر سلطان کے ہاتھوں سونپ کر اس سے ایک بڑی قیمت لے کر یہ شخص واپس پلٹ گیا، اور وہ شخص میرا ہاتھ پکڑ کر زبردستی مجھے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ میں نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس نے کہا کہ یہاں پر شور نہیں مچاؤ ورنہ ماری جاؤ گی، اور کسی کو بھی کانوں کان خبر نہیں ہوگی کہ تم کہاں چلی گئی ہو۔ اگر چاہتی ہو کہ زندہ رہو تو چپ چاپ میرے ساتھ چلو۔ میں بہت اچھا انسان ہوں، تو میں تمہاری مرضی کے خلاف کچھ نہیں کرنے دوں گا۔ جیسا تم چاہو گی بالکل ویسا ہی ہوگا، لیکن یہاں پر خاموشی سے میری گاڑی میں بیٹھو۔ نہ چاہتے ہوئے میں اس شخص کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کچھ عرصے تک اس شخص نے مجھے اپنے پاس رکھا، لیکن خدا کا غضب یہ ہوا کہ یہاں پر میری قسمت میں بہت کم دن لکھے تھے۔ یہ شخص واقعی میں بہت اچھا تھا۔ آج تک اس نے مجھے ہاتھ تک نہ لگایا تھا۔ دور سے بیٹھ کر بات کرتا اور کہتا کہ تم کیسے اس ڈاکو کے ہاتھ لگی ہو، اور اس نے تمہیں کیوں بیچا ہے۔ میں نے اس کو اپنی کہانی نہ بتائی، کیونکہ مجھے اب بھی اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کبھی بھی میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ بھی تو ایک گھٹیا انسان تھا جس نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا اور ڈاکو کے لالچ کو پورا کیا۔ ضرور اس کے پیچھے اس کا کوئی مقصد ہوگا۔ اگر اتنا ہی شریف تھا تو مجھے خریدا کیوں تھا؟ میں اس شخص سے بہت نفرت کرتی تھی، لیکن میں جتنے دن بھی میر سلطان کے گھر میں رہی بہت سکون سے رہی۔ مجھے کسی چیز کی پرواہ نہ ہوتی تھی، ہر چیز وقت سے پہلے میسر ہو جاتی تھی۔ اس شخص نے آج تک مجھ سے کوئی غلط بات نہ کی تھی، اور نہ ہی مجھے چھونے کی کوشش کی۔ مجھے لگا کہ شاید ایسے ہی میری زندگی گزر جائے گی، لیکن خوش میں یہاں بھی نہیں تھی۔ ایک تلوار میرے اوپر لٹک رہی تھی،
اور سوچ سوچ کر میری دماغ کی نسیں پڑنے لگتی تھیں کہ آخر یہ شخص چاہتا کیا ہے اور کیوں مجھے اس قید میں رکھا ہوا ہے۔ کیونکہ قید تو چاہے سونے کا ہی کیوں نہ ہو، قید ہی ہوتا ہے۔ یہاں رہ کر میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ میں نے کئی بار اس شخص کی منتیں کیں کہ مجھے اپنے گھر والوں کے پاس واپس چھوڑا، لیکن وہ ایسا کرنے کے لیے راضی نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن کچھ دنوں بعد مجھے یہاں سے بھی جانا پڑا۔ یہاں پر ایک عورت جو کہ یہاں کی نوکرانی تھی مجھے ملی اور کہنے لگی کہ بیٹی تم یہاں پر کیسے آئی ہو؟ یہاں پر جو بھی لڑکیاں آئی ہیں ان کا انجام بہت خطرناک ہوا ہے۔ تم نہیں جانتی کہ یہ شخص کس طرح کا ہے۔ یہ تمہاری آگے قیمت لگائے گا اور تمہیں ہمیشہ کے لیے ایک ایسی دلدل میں پھینک دے گا جہاں سے نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تمہیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تم جانتے بھی نہیں ہو کہ تم کس قسم کے لوگوں کے ہاتھوں میں لگ چکی ہو۔ میں نے کہا کہ نہیں، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ یہ شخص بہت اچھا ہے۔ آج تک اس نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی مجھ سے کوئی غیر مناسب بات کی ہے، تو پھر یہ کیسے میرے ساتھ کچھ غلط کر سکتا ہے؟ وہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ یہی تو اس کا طریقہ واردات ہے۔ کئی لڑکیاں اس پر بھروسہ کر جاتی ہیں، اعتماد کر جاتی ہیں، اس کو اپنا سمجھتی ہیں، لیکن یہ ان کو دھوکہ دیتا ہے۔ خیر تمہیں تو حقیقت آگے جا کر پتہ چلے گی۔ جو کچھ تمہارے ساتھ ہونے والا ہے سب تمہیں سمجھ میں آ جائے گا۔ یہاں سے تم بھاگ نہیں سکتی، چاہے جتنی بھی کوشش کر لو۔ یہاں سے بھاگنے کا کوئی بھی طریقہ نہیں ہے، کوئی بھی راستہ نہیں ہے۔ اب تو وہی ہوگا جو یہ چاہیں گے، جو یہ سوچیں گے، وہی تمہاری قسمت میں لکھ دیا جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ نوکرانی وہاں سے چلی گئی۔ میں رونے لگ گئی، نہیں جانتی تھی کہ آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا، اور یہ سوچنے لگی کہ شاید یہ شخص مجھے کسی اور جگہ بیچنے والا ہے۔ شام کو جب میں اپنے کمرے میں اپنے والدین کو یاد کر کے رو رہی تھی تو میر سلطان میرے کمرے میں آیا، مجھے ایک کپڑوں کا جوڑا دیا اور کہنے لگا اس کو پہن لو۔ میری بہن ہے، وہ بھی یہیں پر رہتی ہے، اس کا گھر 1 گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے۔ میں تمہیں وہاں پر چھوڑ دوں گا، تمہیں اسی کے ساتھ رہنا۔ تم جانتی ہو کہ میں یہاں پر اکیلا رہتا ہوں، اور پھر تم جوان لڑکی ہو، ہم دونوں کا ایک ساتھ ایک چھت میں رہنا مناسب نہیں ہے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے اور میں نہیں چاہتا کہ میری عزت، میری آبرو تمہاری وجہ سے خراب ہو۔ تم تو مجبور ہو کر یہاں پر آئی ہو، لیکن میری کوئی مجبوری نہیں ہے کہ میں تمہیں یہاں پر اپنے پاس رکھوں۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ یہ کپڑے پہن لو، اور میں تمہیں اپنی بہن کے گھر چھوڑنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مجھے اس شخص کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، میرا ضمیر مطمئن نہیں تھا، لیکن میں اس قدر مجبور تھی کہ اگر اس کی بات نہ مانتی تو یہ شخص مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے جاتا۔ اسی لیے فائدہ اسی بات میں تھا کہ میں چپ چاپ اس کی بات مان لیتی، کیونکہ ہونا تو وہی تھا جو یہ لوگ چاہنے والے تھے۔
میں چپ چاپ سے وہ کپڑے پہنے۔ یہ کپڑے بہت تنگ لگ رہے تھے، مجھے ان میں بہت الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ میں جب باہر پہن کر آئی تو یہ شخص مجھے بہت عجیب و غریب نظروں سے دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ ان میں تو تم بہت زیادہ حسین لگ رہی ہو، میری بہن کو بہت پسند آؤ گی۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کیا، اپنی چادر اٹھائی اور پہن کر اس کے ساتھ سوار ہو گئی۔ 1 گھنٹے بعد اس کی بہن کا گھر آ گیا۔ یہ بہت خوبصورت کوٹھی تھی۔ اس کی کوٹھی کے سامنے کئی پھولوں کی دکانیں تھیں۔ میں حیران تھی کہ پھولوں کی دکانیں یہاں پر کیوں ہوں گی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ چاروں طرف گجرے ہی گجرے پھولوں کی مہک تھی۔ سامنے جو شخص بیٹھا تھا اس نے کہا، آپ یہ گجرا رکھ لیں، آپ کے ہاتھوں میں بہت خوبصورت لگے گا۔ وہ شخص جو دکان میں بیٹھا تھا وہ میر سلطان کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت بیہودہ طریقے سے ہنسی کی۔ میں نے دونوں کو نظر انداز کیا، مگر مجھے غلط ہونے کا احساس شدت سے ہو رہا تھا۔ یہاں پر عورتیں زرق برق لباس پہنے تیار ہو کر کھڑی ہوئی تھی اور آتے جاتے مردوں کو آوازیں کس رہی تھی۔ اتنا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ صحیح جگہ نہیں ہے، اور میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے اس نوکرانی کی باتیں یاد آ رہی تھی، لیکن میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے رب پر سب چھوڑ دیا تھا، کیونکہ میں بے بس اور مجبور تھی۔ میں کچھ نہیں کر سکتی تھی، لیکن میرا اللہ بڑا طاقتور تھا۔ مجھے اس پر یقین تھا کہ وہ مجھے بحفاظت یہاں سے نکالے گا۔ پھر میر سلطان آگے بڑھا اور وہ مجھے اس کوٹھی میں لے گیا۔ میں یہاں پر گئی تو مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میر سلطان مجھے یہ کہہ کر لے آیا تھا کہ یہاں پر اس کی بہن کا گھر ہے اور وہ اکیلی رہتی ہے، لیکن یہاں پر تو مجھے کئی مرد نظر آئے جو بہت ہی عجیب و غریب نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے، اور لڑکیاں جو مجھ سے کم عمر تھیں یا مجھ سے بڑی عمر میں تھیں بہت زیادہ سجی دھجی ہوئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے یہاں پر کوئی شادی شروع ہونے والی ہے۔ ساری کی ساری لڑکیاں دلہن بنی پھر رہی تھی، ایک دوسرے کی تعریفیں کر رہی تھیں اور ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ مجھے یہ سب کچھ بہت عجیب و غریب لگ رہا تھا۔ میں پہلی بار ایسی خواتین کو دیکھ رہی تھی جو لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے اتنا تیار ہو رہی تھی۔ خیر، میں نے ان سب کو نظر انداز کیا۔ میر سلطان مجھے ایک کمرے میں لے گیا جہاں پر ایک ادھیڑ عمر کی عورت بیٹھی تھی جس کے منہ میں پان تھا، اور وہ پوری طرح سے دلہن بنی بیٹھی تھی۔ اس کی عمر جب میں نے دیکھی اور اس کی تیاری دیکھی تو مجھے مزید حیرانگی ہوئی۔ میں سوچنے لگی کہ شاید یہی میر سلطان کی بہن ہے۔ وہ مسکرا کر مجھے کہنے لگی کہ میری بیٹی، تم آ گئی ہو، مجھے کب سے تمہارا انتظار تھا۔ تم نہیں جانتی کہ میر سلطان کی میں نے کتنی منتیں کی ہیں۔ میں یہاں پر کتنی اداس تھی، میں چاہتی تھی کہ جلدی تم آ جاؤ
اور میرے اس کوٹھے کو رونق بخشو۔ میں آگے بڑھی، ہاتھ سے ان کو سلام کرنے لگی تو عورت اٹھ کر کھڑی ہوئی اور مجھے گلے ملنے لگی، معانقہ کیا۔ اس کی خوش اخلاقی دیکھ کر میں بہت متاثر ہوئی اور حیران ہو کر اس کو دیکھنے لگی۔ میر سلطان نے کہا کہ جس کے بارے میں نے تمہیں بتایا تھا یہ وہی ہے، اس کا نام رضیہ سلطانہ ہے، یہ اس پورے کوٹھے کی مالک ہے۔ یہ کہہ کر میر سلطان جانے لگا۔ میں نے کہا کہ مجھے یہاں پر نہیں رہنا، مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے، خدا را مجھ پر رحم کریں، میرے حال پر رحم کھائیں، مجھے میرے والدین کے پاس پہنچا دیں۔ سلطان نے کہا کہ میری ذمہ داری یہیں تک تھی، اب میں تمہیں نہیں جانتا، تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو، مجھے اس بارے میں کچھ علم نہیں ہے، میرا کام اتنا ہی ہے، اس کے علاوہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ میں نے تمہیں اپنی پوری حفاظت کے ساتھ یہاں پر پہنچا دیا ہے، تمہیں ہاتھ تک نہیں لگایا، بے شک تمہیں میرا اعتبار تھا یا نہیں، لیکن میں نے تمہیں تمہاری مرضی کے خلاف نہیں ہونے دیا، اب بس مجھے اجازت دے دو۔ بیگم رضیہ سلطانہ، میں اب جانا چاہتا ہوں، پھر زندگی ہوئی تو ایک نئی تمنا کے ساتھ آپ کے اس کوٹھے کی رونق بنوں گا اور جلد آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس کے بعد رضیہ سلطانہ نے میرا بازو پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ بٹھایا اور مجھے ایک ایسی بات بتائی جس کو سن کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک شریف گھرانے کی لڑکی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اور مجھے خدا ایسے کاموں میں اور میں ایسے کاموں میں ملوث ہو جاؤں گی کہ میں اپنے آپ ہی سے نفرت کرنے لگوں گی اور اپنی ہی نظروں میں گر جاؤں گی۔ جب رضیہ سلطانہ نے مجھ سے کہا کہ بیٹی، جیسا کہ تم اس کوٹھے کی رونق دیکھ چکی ہو، مجھے امید ہے کہ تمہیں تھوڑا بہت سمجھ آ ہی گیا ہوگا۔ مزید تمہارے سوالات دور کرتے ہوئے میں تمہیں سمجھاتی جاؤں کہ یہ ایک کوٹھا ہے، یہاں پر میری مرضی کے مطابق سب کچھ ہوتا ہے، جو میں چاہتی ہوں وہ ہوتا ہے۔ میں اس کوٹھے کی مالکن ہوں، یہاں پر تمہارے جیسی معصوم اور مجبور لاچار کئی خواتین ہیں جن کو صرف میں پال رہی ہوں۔ وہ یہاں پر مردوں کی خواہشات کو پورا کرتی ہیں، ان کے ساتھ جنسی تعلقات رکھتی ہیں، اور اس کے بدلے میں وہ لاکھوں روپے دیتے ہیں، جس سے اس کے کوٹھے کی رونق کو مزید 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ اب تمہاری بھی یہی باری ہے، کچھ عرصے کے لیے میں تمہیں یہ سب کچھ سکھاؤں گی، تمہیں تیار کروں گی، اور اس کے بعد تمہیں مجرے کرنے ہوں گے، اور پھر تمہیں جیسا میں کہوں گی وہی سب کچھ کرنا ہوگا۔ اب تمہاری زندگی بہت تبدیل ہو چکی ہے، تم بے شک مجبور ہو، بے قصور ہو، لیکن اب یہاں پر آ چکی ہو تو سب کچھ ختم ہو چکا ہے، تمہیں میری مرضی کے مطابق چلنا ہوگا، اور ہاں یاد رکھیں یہاں سے بھاگنے کی کوشش مت کرنا۔ باہر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں یہ سب کے سب میرے ہیں، کوئی بھی تمہیں یہاں سے بھاگنے نہیں دے گا، اور اگر تم نے ایسی حرکت کی تو پھر اس کا انجام برا ہوگا۔
آؤ میں تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دیتی ہوں، ایک اور لڑکی ہے، تمہیں اس کے ساتھ رہنا ہوگا۔ تم دونوں ابھی نئی نئی آئی ہو تو آرام کرو، دوسری لڑکیوں کو دیکھو، ان سے یہ چیزیں سیکھو، اور جلد ہی میں تم دونوں کو اس کام پر لگا دوں گی۔ میں اس کی بات سن تو رہی تھی، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میری آنکھیں نم ہو چکی تھی، نہ تو میں انکار کر سکتی تھی اور نہ ہی میں ہاں کر سکتی تھی۔ یہ سب کچھ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ ابھی میں یہی سب کچھ سوچ رہی تھی اور رضیہ سلطانہ کی باتوں پر غور کر رہی تھی کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اوپر دوسری منزل پر لے گئے۔ وہاں پر ایک لڑکی جو پہلے سے مجبور تھی، زار و قطار رو رہی تھی۔ رضیہ سلطانہ مجھے اسی کے پاس لے گئی۔ جیسے ہی رضیہ سلطانہ نے دروازے کا تالا کھولا تو وہ لڑکی اندر مجھے ملی، جو روتی ہوئی رضیہ سلطانہ کے قدموں میں گر گئی اور کہنے لگی کہ مجھے گھر جانے دے، میرے والدین بہت زیادہ پریشان ہوں گے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہوں، آپ جتنی رقم چاہیں گے، جتنی دولت چاہیں گے، میرے والدین آپ کو وہ رقم، وہ دولت دے دیں گے، لیکن خدا را مجھے جانے دیں، میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی۔ رضیہ سلطانہ بہت ظالم عورت تھی، اس کو اس لڑکی پر ذرا ترس نہ آیا۔ جب میں نے اس لڑکی کی حالت دیکھی تو مجھے اپنا غم بھول گیا، مجھے اپنی مجبوری یاد ہی نہ رہی۔ اس کے غم میں مجھے بھی رونا آ گیا، لیکن رضیہ سلطانہ نے اسے دھکا دیا اور کہا کہ جتنا جلدی ہو سکے حقیقت کو تسلیم کر لو، اور بار بار میں یہ سب کچھ سمجھانے والی نہیں۔ میں ڈر گئی، خوف زدہ ہو چکی تھی۔ جب یہ سارے حالات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تو مجھے بہت افسوس ہوا، اور اس کے بعد وہ ظالم عورت ہم دونوں کو ایک کمرے میں بند کر کے چلی گئی۔ ایک بیڈ پر وہ بیٹھی تھی، ایک دوسرا بیڈ تھا، میں وہاں پر بیٹھ گئی۔ کھڑکی سے میں نے جب اس کوٹھے کا منظر دیکھا تو میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ جہاں پر بہت ہی عجیب و غریب مرد تھے، جو ان طوائفوں کے ساتھ بہت فری ہو رہے تھے، ان کے قریب جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بس یہاں پر مجھے ہر شخص یہی کام کرتے نظر آیا۔ میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن شدید تیز ہو رہی تھی، اور دل کر رہا تھا کہ اسی کھڑکی سے چھلانگ لگا لوں اور عزت کی موت مر جاؤں، لیکن میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ کھڑکی اس کے اندر چھوٹی تھی کہ یہاں سے میرا ہاتھ بھی باہر نہ نکل سکتا تھا۔ مجبور ہو کر میں دوسری پلنگ پر آ بیٹھی۔ وہ لڑکی زار و قطار روئے چلی جا رہی تھی۔ آج اس کا تیسرا دن تھا اور میرا پہلا دن تھا۔ میں رونے لگ گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو حوصلہ دیا۔ اس نے مجھے اپنے حالات زندگی کے بارے میں بتایا۔ اس نے بتایا کہ وہ بہت زیادہ معصوم ہے۔ کسی شخص نے اس کو زبردستی اغوا کیا اور یہاں پر کوٹھے میں آ کر پیش کیا ہے۔ وہ اپنی والدین کی اکلوتی بیٹی ہے اور ان کے بغیر زندہ نہیں رہ پائے گی۔ میں نے اس کو حوصلہ دیا اور کہا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اب یہی ہمارا مقدر لکھ دیا گیا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔
میرے والدین کو میرے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ میں کالج سے واپس آ رہی تھی کہ مجھے ایک ڈاکو نے اغوا کر دیا۔ میرے باپ کے ایک بیان نے مجھے اتنی بڑی سزا دے دی، اور دیکھو میں تمہارے سامنے ہوں۔ اب مجبور ہو کر مجھے اس عورت کی ہر بات ماننی پڑے گی۔ اسی طرح ہم دونوں نے ایک دوسرے کو حوصلہ دیا۔ جب یہاں پر مجھے تقریباً 12 دن ہونے والے تھے تو مجھے ایک مجرے کی تیاری کے لیے بھیجا گیا۔ جس شخص نے مجھے مجرے کے لیے تیار کرنا تھا بہت ہی عجیب و غریب شکل والا تھا۔ مجھے لگا کہ یہ بہت سخت ہوگا، لیکن وہ بھی باقی مردوں کی طرح لگا۔ میرے قریب آنے کی بار بار کوشش کر رہا تھا۔ میں جتنا اس سے دور جانے کی کوشش کرتی تھی وہ بار بار میرے قریب آ رہا تھا۔ یہ لوگ مجھے طوائف بنانے میں اپنی تمام کوششیں صرف کر رہے تھے، لیکن مجھے یہ سب کچھ نہیں کرنا تھا۔ ایک ہفتے بعد میرا پہلا مجرا ہونے والا تھا، اور وہاں پر اگر میں کسی بھی شخص کو پسند آ گئی تو اس کے ساتھ مجھے کئی راتیں گزارنا ہوگی۔ یہ سب کچھ میں نہ کرنے والی تھی۔ مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہ ہونے والا تھا۔ اس ساری چیز کو میں بالکل بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے ڈانس تو سیکھ لیا، مجرا کرنے کے لیے تیار بھی ہو گئی تھی، مجبور تھی کیا کرتی، لیکن میری اولین کوشش یہی تھی کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ میں پہلا مجرا کرنے سے پہلے یا پھر کسی نامحرم انسان کے چھونے سے پہلے ہی اپنے آپ کو آزاد کر لوں، اور بہت کوششوں کے بعد میں نے اپنے آپ کو جب ہارتے ہوئے دیکھا تو ہمت ہار گئی۔ کئی بار بھاگنے کی کوشش کر چکی تھی، کئی بار اس لڑکی کی مدد سے خود کو آزاد کرنے کی کوشش کی، لیکن شاید آزادی میرے نصیب میں نہ تھی۔ ایک دن بعد میرا مجرا ہونے والا تھا۔ تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھی۔ رضیہ سلطانہ بہت خوش تھی کیونکہ وہ میری خوبصورتی اور میری معصومیت سے متاثر تھی۔ اس کو لگتا تھا کہ میں باقی سب لڑکیوں سے بہت زیادہ خوبصورت ہوں اور اس کی جائیداد میں اضافہ کرنے والی ہوں، لیکن میں ایسا ہرگز نہ چاہتی تھی۔ میں کیسے اپنی عزت کی تذلیل کر سکتی تھی؟ یہ سب کچھ میرے بس کی بات نہ تھی۔ ایک رات پہلے جب سب سو گئے، میں نے رضیہ سلطانہ کو دودھ دینے کی ذمہ داری اٹھا لی، اور میں نے اس میں نشے کی ایک دوا ملائی اور رضیہ سلطانہ کو دے دی۔ وہ ایسے سو رہی تھی کہ جیسے مر چکی ہو۔ میں اس کے قریب گئی، اٹھانے کی کوشش کی، وہ اٹھی نہ۔ کل میرا مجرا تھا تو رضیہ سلطانہ نے مجھے اپنے ساتھ سلایا کہ میں کہیں بھاگ نہ جاؤں۔ اس کو پہلے ہی مجھ پر شک ہو رہا تھا، اور میں اس کا شک اب یقین میں تبدیل کرنے والی تھی۔ میں فوراً سے اٹھی۔ جب تمام دکانیں بند ہو گئیں، لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے، تو میں وہاں سے بھاگ گئی، مگر خوف اب بھی باقی تھا۔ ہر آہٹ پر لگتا تھا وہ لوگ میرا پیچھا کر رہے ہیں، مجھے مار ڈالیں گے یا واپس اس دلدل میں دھکیل دیں گے۔ میرے پاس کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد کئی دن گزرتے گئے، میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتی رہی۔ مجھے ڈر تھا
کہ رضیہ سلطانہ کے آدمی میرے پیچھے ضرور آئیں گے، لیکن میں نے اپنا تمام حلیہ تبدیل کر لیا۔ لوگ مجھے نہ پہچانتے تھے۔ لاہور کے ایک غیر آباد گنجان علاقے میں نے اپنی رہائش کر لی۔ یہاں کے گاؤں کے لوگ بہت اچھے تھے۔ یہاں پر ایک سکول تھا جہاں پر بچے پڑھتے تھے۔ میں اس سکول میں گئی اور کہنے لگی کہ میں بہت مجبور ہوں، میں نے تعلیم بھی حاصل کی ہوئی ہے، میں بچوں کو تعلیم دینا چاہتی ہوں۔ ان لوگوں کے پاس پڑھی لکھی عوام نہ تھی، کیونکہ اس گاؤں میں لڑکیوں کو پڑھنے کی اجازت نہ تھی۔ ایک ہی استاد تھا جو یہاں پر تمام بچوں کو پڑھاتا تھا۔ جب اس نے میری تعلیم کے بارے میں سنا تو بہت خوش ہو گیا اور کہنے لگا کہ خدا کا شکر ہے کہ میری ذمہ داریاں ختم ہونے والی ہیں، اور اس نے فوراً مجھے نوکری پر رکھ لیا۔ اب میں وہاں پر ایک عام سی اسکول ٹیچر تھی۔ بہت قلیل آمدنی تھی، بہت کم تنخواہ تھی، لیکن میرا گزارا اچھا خاصا ہو جاتا تھا۔ اسی استاد عالیان کی مدد سے میں نے ایک گھر کرائے پر لیا۔ ساری ارینجمنٹس مجھے عالیان نے کر کے دی۔ وہ بہت اچھا لڑکا تھا۔ میں نے اس کو اپنی حالات زندگی کے بارے میں بتایا تو وہ سن کر بہت پریشان ہوا۔ اب میں گھر جانا چاہتی تھی، لیکن ابھی میرے پاس کوئی ذریعہ نہ تھا کہ میں گھر جاؤں۔ مجھے تو اپنے گھر کا راستہ بھی بھول چکا تھا۔ میں سب کچھ بھلا چکی تھی۔ ایک دن جب میں اسکول میں پڑھا رہی تھی تو مجھے ایک خط ملا۔ مجھے لگا کہ شاید کسی جاننے والے کا ہوگا یا پھر عالیان کا ہوگا جو غلطی سے میرے نام پر آ گیا ہے۔ میں نے جیسے اس خط کو کھولا تو اس خط میں رضیہ بیگم کا نام لکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس خط کو پڑھا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس خط میں لکھا تھا کہ تم میرے کوٹھے کی طوائف ہو اور تمہیں میں آسانی سے بھاگنے نہیں دوں گی۔ تمہاری قیمت جو میں نے میر سلطان کو دی تھی وہ تمہیں چکانا ہوگی، تمہیں اپنا حساب دینا ہوگا، اور اب تم دیکھو کہ تمہاری زندگی میں کیا ہونے والا ہے۔ میں نے بہت امیر شخص سے پیسے لے رکھے تھے جن کے ساتھ تمہیں وقت گزارنا تھا۔ اب وہ وقت تمہیں پورا کرنا ہوگا۔ تمہاری ماں بیگم رضیہ سلطانہ۔ جیسے میں نے یہ سب پڑھا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، لیکن میں اس کے بعد وہاں سے بھاگی اور گھر چلی گئی۔ عالیان دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آج میں چھٹی کے وقت سے پہلے ہی گھر چلی گئی۔ اس کو پریشانی ہوئی، لیکن میں چاہتی تھی کہ میں جلد از جلد گھر پہنچوں اور محفوظ ہو جاؤں، سیف ہو جاؤں، تاکہ وہ عورت یہاں پر نہ جائے۔ لیکن خدا کا غضب یہ ہوا تھا کہ جیسے ہی میں گھر گئی تو میرے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور 5 آدمی پہلے سے وہاں پر موجود تھے۔ اور کوئی نہیں بلکہ رضیہ سلطانہ کے آدمی تھے جو مجھے اغوا کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ خدا کا شکر تو یہ ہوا کہ جب میں نے وہ خط پڑھا تو وہیں پر سکول میں ہی پھینک دیا تھا۔ وہ خط عالیان نے اٹھا لیا، اس کو پڑھا تو جب یہ رضیہ سلطانہ کے لوگ مجھے اغوا کر کے لے جا رہے تھے تو عالیان پولیس لے کر میرے گھر میں آ گیا اور ان لوگوں سے میری جان چھڑوائی۔ پولیس ان 5 آدمیوں کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئی۔
اور عالیان نے اس طریقے سے میری جان بچا لی۔ میں نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا کیونکہ میں ڈر چکی تھی، میں جان چکی تھی کہ رضیہ سلطانہ مجھے چھوڑنے والی نہیں ہے، اب وہ مجھ پر ظلم و ستم کرے گی اور مجھ سے کئی لوگوں کی خواہشات کو پورا کرنے کا بولے گی۔ میں یہ سب کچھ کیسے کروں گی؟ میں نے خدا تعالی سے مدد مانگی تھی اور اس نے عالیان کی صورت میں مجھے بہت بڑا ساتھی دے دیا تھا۔ میں عالیان کے سامنے رونے لگی اور کہنے لگی کہ تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، شاید یہ احسان میں تمہارا زندگی بھر نہ چکا پاؤں۔ جب عالیان نے میری یہ بات سنی تو کہنے لگا کہ تم میرے احسان چکا سکتی ہو۔ میں حیران ہو کر اس کو دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ وہ کیسے؟ تب اس نے کہا کہ تم مجھ سے شادی کر لو، مجھے تم سے بے انتہا محبت ہو گئی ہے، اس طرح تمہیں سہارا بھی مل جائے گا اور تم محفوظ بھی ہو جاؤ گی اور مجھے میری محبت بھی مل جائے گی۔ جیسے ہی عالیان نے مجھ سے شادی کی بات کی تو میں خوشی سے رونے لگی اور ہم دونوں نے فوراً شادی کر لی۔ اس کے بعد عالیان مجھے میرے گھر لے گیا۔ جب میں گھر گئی تو میرے والدین نے مجھے پہچان لیا، بہت روئے۔ میں نے ان کو ساری حقیقت بتائی۔ میں نے ان کو بتایا کہ فرحان ڈاکو نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ تب میری ماں نے مجھے ایک ایسی خوشخبری دی جس کو سن کر میں حیران رہ گئی۔ اماں نے کہا کہ وہ کچھ عرصہ پہلے ہی ایکسیڈنٹ میں مر گیا ہے۔ یہ سن کر میری روح کو سکون ملا۔ جس شخص نے میری زندگی برباد کی تھی اب وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے اور باقی لڑکیوں کی زندگی بھی آسان کر گیا ہے۔ اس طرح میں نے عالیان کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کیا اور اپنے والدین کو بھی دوبارہ حاصل کر لیا۔